یا پاک پروردگار، آج عید الاضحیٰ کے اس بابرکت موقع پر ہم تیرے حضور اپنے جھکے ہوئے سر، نم آنکھیں اور امیدوں سے بھرے دل لے کر حاضر ہیں۔ یا رب العالمین، جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی رضا کے لیے قربانی کا جذبہ عطا فرمایا، تو اسی طرح ہمارے دلوں میں بھی اخلاص، صبر، محبت اور اپنی اطاعت کی روشنی پیدا فرما۔ اے اللہ، پوری امت مسلمہ پر اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو جوڑ دے، نفرتوں کو محبت میں بدل دے اور ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اے اللہ، جو اس دعا کو سن رہا ہے، ان کے دل کی تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ ان میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرما، اور جو آزمائشوں میں ہیں انہیں آسانیاں نصیب فرما۔ اے اللہ، تو اس عید کو پوری امت مسلمہ کے لیے امن، خوشیوں، برکتوں اور رحمتوں والی عید بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم عید الاضحیٰ کی ایک پیاری سی اجتماعی دعا کریں گے پوری امت مسلمہ کے لیے، تو برائے مہربانی آپ سبھی لوگ خاموشی سے اس دعا کو سنیں اور سننے کے ساتھ ساتھ دل ہی دل میں آمین بھی کہیں، اور جتنا بنے اس دعا کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ دعا ہے کہ جو بھی اس دعا کو لائک کرے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کرے، اللہ تعالیٰ اس عید کے صدقے اور اس ذوالحج کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کے دل کی تمام دعائیں اور مرادیں پوری کر دے۔ آمین ثم آمین۔ تو چلے دعا کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ اے ہمارے رب کریم، تیری حمد ہے کہ تو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ تو دلوں کے حال جاننے والا، ٹوٹے دلوں کو سنوارنے والا اور بے آسروں کا سہارا ہے۔ یا اللہ، تیری رحمت آسمان سے وسیع اور تیرا کرم سمندروں سے گہرا، اور تیری محبت ماں کی محبت سے بھی بڑھ کر ہے۔ اے اللہ، ہم تیرے ہی بندے ہیں، تیرے ہی در پر آئے ہیں، اپنے خالی دامن اور امیدوں سے بھرے دل لے کر۔ اے مالک کائنات، تیرے سوا نہ کوئی سہارا ہے، نہ کوئی پناہ اور نہ ہی کوئی حاجت روا۔ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، جو دلوں کو سکون دیتا ہے، جو دلوں کو سکون دیتا ہے، دعاؤں کو سنتا ہے اور اپنے بندوں پر بے حساب رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اے اللہ، تیری ذات سب سے بلند، سب سے عظیم اور ہر تعریف سے بڑھ کر ہے۔ تو وہ رب ہے جو اندھیری راتوں میں بھی اپنے بندوں کی خاموش دعائیں سن لیتا ہے، جو آنسوؤں کو بھی سمجھتا ہے اور دل کے ہر چھپے درد سے واقف ہے۔ یا رب العالمین، تیرا نور آسمانوں اور زمین کو روشن کرنے والا ہے۔ تیری رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے، اور تیرے خزانے کبھی نہ ختم ہوتے، اور تیرا کرم کبھی کم نہیں ہوتا۔ اے اللہ، ہم گنہگار سہی، خطا کار سہی، مگر تیری رحمت سے نا امید نہیں، کیونکہ مولا تو وہ رب ہے جو ایک سچے آنسو پر برسوں کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اے میرے مالک، جب دنیا کے سب دروازے بند ہو جاتے ہیں تب بھی تیرا دروازہ کھلا رہتا ہے، جب سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تب بھی تیری رحمت بندے کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ تو ہی دلوں کو سکون دینے والا، بگڑی بنانے والا، عزت دینے والا اور ہر ناممکن کو ممکن بنانے والا ہے۔ یا اللہ، ہماری زبانیں تیری حمد بیان کرنے سے عاجز ہیں، تیری نعمتیں گننے سے باہر ہیں، اور تیرا شکر ادا کرنا ہماری طاقت سے بڑھ کر ہے۔
بس اے رب کریم اپنی رحمت، مغفرت اور محبت کا سایہ ہمیشہ ہم پر قائم رکھنا۔ یا رب العالمین، ہم تیرے گنہگار بندے تیرے حضور جھکے ہوئے دل، نم آنکھیں اور سچی توبہ لے کر حاضر ہیں۔ یا رب العالمین، ہم سے جانے انجانے میں ہونے والے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں، لغزشوں اور کوتاہیوں پر اپنے کرم کا پردہ ڈال دے۔ اے میرے مالک، اگر تو معاف نہ کرے تو ہمارا کون ہے؟ ہم کمزور ہیں، خطا کار ہیں، مگر مولا تیری رحمت بہت وسیع ہے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو پاک فرما، ہماری روحوں کو نور ایمان سے بھر دے، ہمیں سچی توبہ نصیب فرما اور دوبارہ گناہوں کی طرف لوٹنے سے بچا لے۔ یا رب کریم، پوری امت مسلمہ پر رحم فرما، جو گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں انہیں معافی عطا فرما، جو پریشان ہیں انہیں سکون عطا فرما، جو بھٹک گئے ہیں انہیں ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے والدین، ہمارے اہل خانہ، دوستوں اور تمام مسلمانوں مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، تو تمام زندہ اور مرحومین پر اپنا خاص کرم فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا لے، ہمارے دلوں کو اپنے عشق اور اپنی اطاعت سے آباد فرما، اور ہمارا خاتمہ ایمان، عافیت اور تیری رضا پر فرما۔ اے اللہ، ہم اس سال تو تیرے مقدس گھر کی حاضری نہ دے سکے، نہ خانہ کعبہ کو دیکھ سکے، نہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کر سکے، مگر یا رب ہمارے دل ہر لمحہ حرم کی محبت میں دھڑکتے ہیں۔ اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہمارے لیے ایسے پاکیزہ اسباب پیدا فرما کہ ہم بھی حج اور عمرہ کی سعادت حاصل کر سکیں۔ اے اللہ، ہمیں اپنے گھر کا مہمان بنا لے۔ اے اللہ، ہمیں بھی بیت اللہ کی حاضری نصیب فرما، زمزم پینے کی سعادت عطا فرما، اور صفا و مروہ کی حاضری اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ادب سے سلام پیش کرنے کا شرف عطا فرما۔ یا اللہ، جس طرح تو اپنے محبوب بندوں کو بلاتا ہے، ہمیں بھی اپنے در کی حاضری نصیب فرما اور بار بار نصیب فرما۔ اے اللہ پاک، عید الاضحیٰ کے اس مبارک دن ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا رب، ہماری قربانی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی محبت اور اخلاص کے ساتھ قبول فرما۔ اس میں ہونے والی ہر کمی کو اپنے کرم سے پورا فرما۔ اے اللہ، ہماری قربانی کو ہمارے لیے مغفرت، رحمت اور رزق میں برکت اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ پاک، جس طرح ہم اپنی پسندیدہ چیز تیری رضا کے لیے قربان کرتے ہیں، تو اسی طرح ہمارے دلوں سے غرور، حسد، نفرت اور گناہوں کو بھی دور فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جو تیرے حکموں کے مطابق ہو، اور ایسا دل عطا فرما جو ہمیشہ تیری رضا میں راضی ہو۔ اے اللہ، عید کی یہ خوشیوں بری ساعتیں ان پیاروں کے بغیر ادھوری ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ یا رب العالمین، ہمارے وہ عزیز جو آج ہمارے درمیان نہیں، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان پر اپنی رحمتوں کی بارش فرما، ان کی تنہائیوں کو اپنی قربت سے آباد فرما دے۔ اے اللہ، میرے والد صاحب پر اپنا خاص رحم و کرم فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ان کے درجات بلند فرما، اور ان کی تمام لغزشوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ یا رب، میری دادی پر بھی اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرما، ان کی ہر تکلیف کو آسانی میں بدل دے، ان کی قبر کو سکون، نور اور جنت کی خوشبوؤں سے بھر دے۔ یا ارحم الراحمین، پوری امت مسلمہ کے مرحومین کی مغفرت فرما جو اس دنیا سے چلے گئے،
उन सब की कब्रों को रोशन फरमा, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा, उनकी खताओं से दरगुजर फरमा और कयामत के दिन उन्हें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत नसीब फरमा। या रब, हम सबको अपने वालिदैन की कदर करने वाला बना, हमें उनके लिए सदकाए जारिया बनने की तौफीक अता फरमा, और जब हमारा वक्त आए तो हमें ईमान, आफियत और अपनी रजा के साथ इस दुनिया से रुखसत फरमा। ऐ अल्लाह, जो भी इस दुआ को सुन रहा है, देख रहा है या दिल से आमीन कह रहा है, उसके दिल की हर जायज ख्वाहिश को अपने फजल से पूरा फरमा। या रब्बुल आलमीन, जो दुआएं ज़बान पर नहीं आ सकती, जो दर्द कोई बयान नहीं कर सकता, जो आंसू खामोशी से बहते हैं, तो उन सब को जानने वाला है। ऐ मेरे मालिक, तू हर आमीन कहने वाले के दिल को सुकून अता फरमा, उनकी परेशानियां दूर फरमा और उनके रिस्क में बरकत अता फरमा, उनके घरों में मोहब्बत, रहमत और खुशियां अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, जो गमज़दा हैं उन्हें खुशियां अता फरमा, जो बेसुकून हैं उनके दिलों को अपने जिक्र से सुकून अता फरमा। या अल्लाह, तू हर नेक दुआ, हर सच्ची तमन्ना और हर पाक ख्वाहिश को शर्फ़े कबूलियत अता फरमा। अगर किसी का दिल टूटा हुआ है तो उसे अपने करम से जोड़ दे, अगर कोई अंधेरों में घरा हुआ है तो उसकी जिंदगी को अपने नूर से रोशन फरमा। ऐ रब्बे करीम, जो हाथ तेरे हुजूर दुआ के लिए उठे हैं, उन्हें खाली वापस ना लौटा, अपनी रहमत, मग़फ़िरत और बरकतों का साया हम सब पर कायम फरमा। ऐ अल्लाह पाक, ईद उल अज़हा के इस बाबरकत दिन अपने तमाम बंदों पर खास रहमो करम फरमा। या रब्बे करीम, जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए रिस्क के दरवाजे खोल दे, उन्हें इज्जत वाला हलाल रोजगार अता फरमा, उनकी मेहनतों में बरकत और उनके घरों को खुशियों से आबाद फरमा दे। ऐ अल्लाह, जो लोग इस साल कुर्बानी करने की इस्तात नहीं रखते, उनके दिलों की नियतों को कबूल फरमा, उन्हें अपने फजल से इतना अता फरमा कि आने वाले बरसों में वो भी खुशी और आसानी के साथ कुर्बानी की सादत हासिल कर सके। या रब, किसी के दिल को महरूमी का एहसास ना दे, बल्कि अपनी रहमतों से उनके दामन भर दे। ऐ मेरे मालिक, जो लोग बेघर हैं उन्हें महफूज छत अता फरमा, जो भूखे हैं उन्हें रिस्क अता फरमा, जो तन्हा हैं उन्हें अच्छा साथ अता फरमा, जो जेलों में कैद हैं उनकी मुश्किलात आसान फरमा, उन्हें राहत, सब्र और आज़ादी नसीब फरमा। या अल्लाह, जो अपने प्यारों से बिछड़ गए हैं उन्हें सब्र अता फरमा, उनके दिलों को सुकून दे, और अगर बेहतरी इसी में हो तो बिछड़े दिलों को दोबारा मिला दे। ऐ अल्लाह, जिनके दिलों में रंजिशें, नफरतें और नाराजगियां हैं, उनके दिल नर्म फरमा, मोहब्बत, माफ़ी और इखलास अता फरमा। ऐ अल्लाह, तू टूटे हुए दिलों में दोबारा मोहब्बत अता फरमा। ऐ रज़्ज़ाक़े कायनात, जिनके कारोबार में तंगी, नुकसान या परेशानी है, उनके रिस्क में बरकत अता फरमा, उनकी मुश्किलात आसान फरमा, उनके लिए गैब से आसानियां पैदा फरमा और उन्हें मोहताजी से बचा ले। या अरहमर राहिमीन, पूरी उम्मत मुस्लिमा पर अपना खास फजलो करम फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे हालों पर रहम फरमा, हमें दुनिया और आखिरत की भलाइयां अता फरमा और हमारी हर जायज़ दुआ को अपने करम से कबूल फरमा दे। ऐ अल्लाह पाक, तू ही औलाद देने वाला, दिलों की आरज़ुएं पूरी करने वाला और नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाला है। या रब्बे करीम, जो लोग औलाद की नेमत के लिए तरस रही हैं, उनकी झोलियां अपनी रहमत से भर दे, उन्हें नेक, स्वाले, सेहतमंद और आँखों की ठंडक बनने वाली औलाद अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो माएँ बरसों से दुआओं में आंसू बहा रही हैं, जो बाप खामोशी से तमन्नाएं दिल में लिए बैठे हैं, उनकी उम्मीदों को अपनी रहमत से पूरा फरमा। ऐ अल्लाह,
جس طرح تو نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، تو اسی طرح ہر منتظر دل کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اے میرے مالک، جو لوگ نرینہ اولاد کی خواہش رکھتے ہیں، اگر اس میں ان کے حق میں بھلائی ہو تو انہیں صالح بیٹے عطا فرما، اور اگر بیٹیوں میں خیر و برکت ہو تو انہیں نیک بیٹیوں کی رحمت نصیب فرما۔ یا رب، ہمیں اپنے عطا پر راضی رہنے والا دل، اے اللہ پاک، ہمیں اپنی عطا پر راضی رہنے والا دل بھی عطا فرما۔ یا اللہ، جو والدین اپنی اولاد کی ہدایت کے لیے پریشان ہیں، ان کے بچوں کے دلوں کو دین کی محبت سے بھر دے، انہیں نیک صحبت، اچھا اخلاق، نماز کی پابندی اور والدین کی عزت کرنے والا بنا دے۔ یا رب، ہماری اولاد کو دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرما، انہیں بری صحبت، گناہوں اور ہر برائی سے محفوظ فرما۔ ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، انہیں ایمان، عافیت، علم، ادب اور تقوی کی دولت عطا فرما، اور ہر گھر کو محبت، سکون اور رحمت سے بھر دے۔ اے اللہ، جو لڑکیاں اور لڑکے اپنی زندگی کے اس خوبصورت مرحلے کے منتظر ہیں، ان کی تنہائیوں کو خوشیوں میں بدل دے، ان کے نصیب بہترین انداز میں کھول دے، اور انہیں ایسے رشتے عطا فرما جو دنیا و آخرت کی بھلائی کا سبب بنے۔ یا رب العالمین، جو لوگ پسند کی شادی کی نیت رکھتے ہیں، اگر اس میں خیر، سکون اور بھلائی ہو تو ان کے راستے آسان فرما، ان کے دلوں میں پاکیزگی، احترام اور سچائی پیدا فرما، دونوں خاندانوں میں محبت اور رضا پیدا فرما، اور ان کے رشتے کو اپنی رحمت اور برکت سے مضبوط بنا دے۔ اے میرے مالک، ہر بیٹی کو عزت، محبت اور سکون والا گھر عطا فرما، اور ہر بیٹے کو نیک، وفادار اور سمجھدار شریک حیات عطا فرما۔ رشتوں میں آنے والی رکاوٹیں، بندشیں، پریشانیاں اور دلوں کی دوریاں ختم فرما، اور ہر منتظر دل کی دعا کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ یا اللہ، ہم سب کے نصیب بہتر فرما، ہمیں ایسے فیصلے عطا فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، اور ہر گھر کو محبت، رحمت، وفا اور سکون کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، تیرے حکم کے بغیر نہ بیماری آتی ہے اور نہ ہی شفا ملتی ہے۔ یا شافی، یا کافی، اپنے فضل و کرم سے تمام بیماروں کو کامل شفا عطا فرما۔ جو ہسپتالوں میں ہیں یا جو گھروں میں بیماری کی تکلیف سہ رہے ہیں اور جو خاموشی سے درد کو برداشت کر رہے ہیں، ان سب پر اپنا رحم فرما۔ اے اللہ، بیماری چھوٹی ہو یا بڑی، جسمانی ہو یا دل کی، ظاہری ہو یا چھپی ہوئی، تو ہر بیماری کو اپنے حکم سے دور فرما دے۔ یا اللہ، جو بستر بیماری پر ہے، انہیں صبر عطا فرما، ان کے درد کو آسانی میں بدل دے، ان کی راتوں کو سکون عطا فرما، اور ان کے جسم و روح کو اپنی رحمت سے صحت و عافیت عطا فرما۔ اے اللہ، جو لوگ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، ان کی پریشانیاں دور فرما، اور ان کے لیے غیب سے آسان رستے پیدا فرما، ان کو عزت کے ساتھ قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین، دنیا بھر میں جو مسلمان ظلم، جنگ، خوف، بھوک اور ناانصافی کا شکار ہے، ان پر اپنا خاص رحم فرما۔ جو غیر مسلموں کے ظلم و ستم میں گرفتار ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، مظلوموں کی آہیں قبول فرما، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کی مدد فرما، اور ظلم کرنے والوں کو ہدایت دے یا ان کی شر سے انسانیت کو محفوظ فرما دے۔ اے میرے مالک، تمام اسلامک ممالک پر اور تمام مسلمانوں پر اپنا خاص رحم و کرم فرما۔ اس سرزمین کو امن، خوشحالی، برکت اور اتحاد عطا فرما۔ ہمارے ملک کو ہر آفت، بیماری، نفرت، بد امنی اور دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ بد امنی اور دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما دے۔
اے اللہ ہماری افواج، ہمارے محافظ اور ہر اس شخص کی حفاظت فرما جو اس وطن کی سلامتی کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں رزق کی فراوانی فرما، بے روزگاری اور پریشانیوں کو ختم فرما، لوگوں کے دلوں میں ایک دوسروں کے لیے محبت، رحم اور بھائی چارہ پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو دین اور دنیا دونوں میں کامیابی عطا فرما اور ہمارے ملک کو قیامت تک اسلام، امن اور خیر و برکت کا گہوارہ بنائے رکھ۔ اے اللہ ہمارے اس چینل بیرا لیا میں خیر، برکت اور قبولیت عطا فرما۔ یا رب کریم اس پلیٹ فارم کو صرف دنیاوی کامیابی ہی نہیں بلکہ تیری رضا، نیکی اور ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ اس چینل کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں دین کی محبت پیدا فرما اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو سکون عطا فرما۔ یہ چینل پریشان لوگوں کے لیے امید بنا دے اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما۔ یا رب اس کے ہر لفظ، ہر ویڈیو اور ہر پیغام میں ایسی تاثیر رکھ کہ یہ لوگوں کے دلوں تک پہنچے اور ان کے لیے فائدہ، خیر اور صدقہ جاریہ بن جائے۔ اے اللہ پاک ہمارے اس چینل بیرا لیا کو کامیابی عطا فرما، اس میں ترقی، عزت، محبت اور برکت عطا فرما، اس کے دیکھنے والوں میں اضافہ فرما، نیک اور سچے لوگوں کو اس سے جوڑ دے اور اسے دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ پاک اگر اس میں ہمارے لیے خیر ہو تو اس چینل کو لاکھوں دلوں تک پہنچا دے، اس کے ذریعے رزق حلال، سکون، عزت اور آسانیاں عطا فرما۔ اے اللہ پاک تو تمام حسد کرنے والوں کے حسد، بری نظر اور ہر شر سے پوری امت مسلمہ کو محفوظ فرما اور ہمیشہ ہمیں اپنی رحمت و حفاظت کے سائے میں رکھ۔ اے رب العالمین تو ہماری نیتوں کو خالص فرما، ہمیں عاجزی، اخلاص اور شکر کرنے والا بنا دے اور اس کام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ تو پوری امت مسلمہ کو 5 وقت کا نمازی بنا دے، ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔